میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو وہ اتنی بڑی شخصیت جو موت سے ڈر رہے ہیں، تو ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارا کیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ. محرم کا مہینہ یعنی سال کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے. ہمارا جو سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے وہ بھی قربانی پہ ہے، اور اسٹارٹ بھی قربانی بھی ہو رہی ہے. 1 محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 26 تاریخ کو آپ کو خنجر لگتا ہے. فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، حج سے واپسی ہے، آپ کو خنجر لگتا ہے. اس کے بعد آپ زخمی ہوتے ہیں. 29 کو آپ بہت زیادہ، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. تو پھر آپ اپنے عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جان اما عائشہ کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ اب میرے امیر المومنین نہ کہنا، مجھے کہنا میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے، اگر وہ جگہ دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت الباقی میں دفن کر دینا. عبداللہ بن عمر اما عائشہ کے پاس جاتے ہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے اب بہت مشکل ہے بچنا. اس کے بعد اما عائشہ کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا باپ عمر، اما عائشہ میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک جگہ میرے والد، ایک جگہ میرے خامد اور ایک جگہ میں سو جاؤں گی، مگر عمر کی خواہش ہے تو عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے اس جگہ کے. تو وہ کہہ کے آ جاتے ہیں. تو ابا کو کہتے ہیں کہ ابا جان خوش ہو جائیں کہ ہمیں آپ کو یہ جگہ مل گئی. تو کہتے ہیں نہیں، ایک دفعہ پھر جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو باہر رکھ کے پوچھنا، اگر وہ جگہ دیں تو رکھ لینا، وہیں دفنا دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں لے جانا. موت کے آثار کے قریب جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تو اس سے پہلے ہم امام حضرت علی اور امام حسن آپ سے ملاقات کرنے آتے. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ ڈر رہے ہیں موت سے؟ بولتے نہیں، میں موت سے نہیں، موت کے بعد علی گھٹنا سے ڈر رہا ہوں. امیر المومنین جن کے لیے جو مرید نہیں مراد ہیں، سب مرید تھے، آپ مراد ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور چلتے پڑھتے جنتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ کہا کہ میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، اور عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو وہ اتنی بڑی شخصیت جو موت سے ڈر رہے ہیں، تو ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارا کیا ہوگا. موت کے آثار کو جب محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا. تو بیٹے کو کہا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے. بیٹے کو اچھا نہیں لگا، بیٹے نے پنڈلیوں پہ رکھ دیا، مگر بولا بیٹے کو اس سے کہا مجھے زمین پہ ڈال دے. پھر بیٹے نے زمین پہ رکھ دیا تو اپنے چہرے کو زمین پہ رگڑ دیا اور کہا کہ اگر عمر آج تجھے اللہ تعالیٰ نے آج تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو گیا. پھر آپ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر رکھا جاتا ہے. پھر عبداللہ بن عمر، صرف انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ ان سے یہ بات کروائی تھی، اور اما عائشہ کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے عبداللہ بن عمر وہاں روکتے ہیں اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں اما عائشہ میرا باپ عمر باہر دہلیز پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو اما عائشہ چادر لے کے باہر چلی آتی ہے اور مرحبا بن عمر کہتے ہوئے کہ عمر کے دروازے کھلے ہیں. اتنے میں دیر قبر کھودی جا رہی ہوتی ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مولا علی شیر خدا تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے روتے ہوئے کہ مجھے پتا تھا عمر کہ تجھے یہیں آنا ہے، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، اور تیری لیے جگہ تھی، واہ عمر تیرے لیے ہی جگہ تھی. تو حضرت عمر کی زندگی کہ حضرت عمر کا جو تخت حکومت تھا کوئی سونے جواہرات کا نہیں تھا. آپ کا جو جہاں بیٹھا کرتے تھے مسجد نبوی کی چٹائی ہوا کرتی تھی. آپ دن میں لوگوں کے مسئلے سنتے، اور رات کے اندھیرے جب ہوتے تو عمر بھیس بدل کے گلیوں میں گھما کرتے تھے. ایک دفعہ آپ ایک جگہ سے جا رہے تھے تو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو آپ نے رک کے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، مائی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں عمر کی جان پہ رو رہی ہوں، کچھ کافی دن ہو گئے ہیں ان بچوں نے کچھ نہیں کھایا. ہنڈیا تو چڑھائی ہوئی ہے، بولتے اس ہنڈیا میں پتھر پک رہے ہیں. تو عمر کی جان نکل گئی. وہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں گئے، وہاں سے آٹا، تیل، سبزیاں اٹھائیں اور اپنے کندھے پہ رکھا. اپنے کندھے پہ رکھا ہی تو ان کے نوکر اسلم نے دیکھ لیا
اور کہا میرے آقا مجھے دیں، یہ میں بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، آپ نہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ بولتے قیامت کے دن تو اپنا اپنا اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے بولا آج عمر کو اپنا اٹھانے دو۔ تو حضرت عمر جب آئے تو ان کو کہا جلدی سے آٹا گوندو، روٹیاں بناؤ، اور وہ سبزی کاٹنے لگ گئے۔ حضرت عمر نے سبزی جب سے کاٹی، سالن بنا، پھر بچوں نے کھایا۔ اب بچے رو رو کے بلک چکے تھے، تو بچوں کی خوشی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہنسیں، روتے ہوئے عمر نے دیکھا تھا، اب عمر کی خواہش تھی کہ ہنستے ہوئے بھی دیکھ پاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بکری کا بچہ جیسے ویڑے کی طرح ادھر ادھر چلتا ہے، اب بکری کے بچے کی طرح کبھی ادھر چلتے کبھی ادھر چلتے، اور کہتے وہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہیں۔ بچے جب خوش ہو گئے، ہنسے، بچوں نے کھانا بھی کھا لیا، تو مائی سے پوچھا کہ مائی کیا حضرت ہوا کہ حضرت عمر کو اتنا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے بولا تم عمر کی کیوں سائڈ لیتے ہو؟ بولا کہ حضرت عمر ایک ہیں اور اتنی بڑی حکمرانی ہے، تو ان کو کہا کہ عمر کو کہو کہ حکمرانی سائڈ جائیں۔ تو حضرت عمر اور بلک بلک کے رونے لگے۔ اس نے بولا قیامت کا دن ہوگا اور عمر کا گربان ہوگا، میں عمر کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو حضرت عمر اور بلک کے رونے لگے۔ انہوں نے بولا قیامت کے دن مجھ سے سوال نہیں کرنا، مائی عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، آج جو حساب لینا ہے لے لے، قیامت کے دن میرے سے حساب نہیں لینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انہوں نے کہا سچ میں تم ہی عمر ہو؟ نہ ہاں میں ہی عمر ہوں۔ تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوراد میں بیس بدل کے لوگ یہ خیال کرا کرتے تھے آج ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ ایک باہر کے ملک سے ایک وزیر آئے حضرت عمر سے ملنے، تو اس نے دیکھا کیوں آپ سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ، لوگوں سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر یا مسجد النبی میں ہوں گے یا تو بیت المال میں ہوں گے یا اونٹ چڑھانے کے ہوں گے بیت المال کے۔ تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا دیکھا تو ایک جگہ ایک پیڑ کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اینٹ پہ، ٹوٹی ہوئی اینٹ پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ انہوں نے بولا واہ عمر تجھے یہاں پر بھی نیند آ گئی، جہاں ٹوٹی ہوئی اینٹ پہ سر رکھ کے تو سو رہا ہے، تجھے یہاں پہ بھی نیند آ گئی۔ لوگ اتنے حکمران جو محل میں نرم بستر پہ سو رہے ہیں، ان کو وہاں نیند نہیں آتی، تجھے یہاں بھی نیند آ گئی۔ تو نے عدل کرا تو تجھے یہاں بھی نیند آ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمرانی تھی وہ صرف انسانوں پہ نہیں تھی، جانور ہر بندہ ان کی بات مانتا تھا، ہوائیں، آگ، سمندر، ہر چیز ان کی بات مانا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ برہمبیل کے حکمران تھے، یعنی آدھی دنیا کے بادشاہ تھے۔ ایک غیر مسلم مفکر نے لکھا ہے کہ اگر اس امت کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا مسلمانوں کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ ہمارے حکمرانوں کو چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔